شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بارش کے حالات آپ نے دیکھے ہیں آج لاہور میں کیا ہیں. آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ ہم نے پیچھے خاموشی کرواؤ, نیا ڈیٹا سینٹر پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ کسی ڈپارٹمنٹ کا انڈیپینڈنٹ ڈیٹا سینٹر بنا ہے. 3 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے اس کو بنانے کی, اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اندر کے لوگ بھی کہیں نہیں چاہتے, باہر کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیز بنے ایجوکیشن کے لیے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے, اور اسپیشلی ایجوکیشن کے لیے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آتی ہے ٹرانسپیرنسی, اس سے آتی ہے ڈیٹا بیس ڈیسیجنز. یہ وہ ڈیٹا سینٹر ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے ٹاپ لیول کا ڈیٹا سینٹر ہے, ٹاپ لیول کا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے 11 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کا ڈیٹا پہلی دفعہ ایک جگہ اکٹھا ہوگا, ایک جگہ اینالائز کیا جائے گا, اور ایک جگہ بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جائیں گے جو کہ ہمیشہ ہونے چاہیے تھے. یہ وہ فیصلے نہیں ہیں اندھا دھند جیسے پہلی حکومتیں کر دیتی تھیں, ہاں جی یہ پائلٹ کر دو, یہ پائلٹ کر دو, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, نہ سوچا نہ سمجھا, پائلٹ کر دیا, پیسے خرچ کر دیا, اچھا نہیں یہ نہیں کام کر رہا, اچھا کچھ اور کر لیتے ہیں. یہاں سے جو فیصلہ نکلے گا وہ ایک پراپرلی اینالائز فیصلہ ہوگا کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کرنی چاہیے, کس چیز پہ پیسے لگانے چاہیے اور کس چیز پہ نہیں لگانے چاہیے, کس چیز کا فائدہ ہمارے بچوں کو ہوگا اور ٹیچرز کو, اور کس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ وہ جگہ آج ہم نے بنائی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے مجھے کیا جنگ لڑنی پڑی 3 سال کو, اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو. ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جنگ تھی, ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی جنگ تھی, کیونکہ اس کی وجہ سے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا, جب ٹرانسپیرنسی آتی ہے تو کرپشن کے اندر پرابلمز جو کر رہے ہیں ان کو بڑی پرابلم ہے. کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا پیپر لیس کرنا ہے ہم نے بالکل. جب پیپر لیس ہوگا, آپ نے دیکھا ہم نے سب سے پہلے کرپشن کہاں روکی, آج سے 2 سال پہلے ٹرانسفرز کے اندر. پھر ہم نے کیا کیا, پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی اے سی آرز کسی ڈپارٹمنٹ کی آن لائن نہیں آئیں. 4 لاکھ اے سی آرز ہم نے پچھلے مہینے کیے آن لائن, 4 لاکھ. 12 ملین کاغذ ہم نے سکین کیا, 12 ملین. سو آپ سوچیں, چھٹیاں ہم نے آن لائن کر دی, اے سی آر ہم نے آن لائن کر دی, ٹرانسفر ہم نے آن لائن کر دی, ریٹائرمنٹ ہم نے آن لائن کر دی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 سے 90 دن کے اندر پروموشن ہم آن لائن کر دیں گے. ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1, آپ کا ٹیچر وہ آزاد ہو جائے گا. آپ نے اپنے ٹیچر کو پھنسایا ہوا تھا, سارا وقت دفتروں کے ڈسٹرکٹس کے چکر لگاتا رہے, انہی سارے چکروں کے اندر کبھی وہ ٹرانسفر کے لیے بھاگ رہا ہے, کبھی اے سی آر کے لیے بھاگ رہا ہے, پروموشن, اور رشوتیں دے رہا ہے اوپر سے, ہر چیز کے لیے وہ رشوت دے رہا تھا. ان ساری چیزوں کو آن لائن کرنے سے کم از کم ہم نے 10 ارب روپے کی کرپشن سال کی بند کی, کم از کم. یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 10 ارب روپے سے اوپر کی کرپشن تھی. ایک فائل موو کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جاتے تھے, ایک ایپلیکیشن موو کرنے کے لیے کتنے پیسے لگ جاتے تھے. اور یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ کی فیملی کے ممبرز بھی ہیں, میرے فیملی کے ممبرز بھی ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور ہوتے تھے, اور ان کو کیا کیا کرنا پڑتا تھا اس سارے کام کروانے کے لیے. میجورٹی نے آ کے ہمیں کہا کہ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ سب کچھ کیا. لوگوں, جب میں رورل ایریاز میں جاتا ہوں سب سے پہلے لوگ آتے ہیں کیونکہ عورتوں کو, جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو مس یوز کیا جاتا تھا. جب میں جاتا ہوں رورل ایریاز کے اندر تو میرے پاس آتے ہیں بزرگ لوگ اور آگے مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے گھر کی عزت بچا لی. سو آپ سوچیں کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو کوئی بھی لے سکتا تھا پہلے. یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا سائنسدان ہوں, کوئی بھی یہ کر سکتا تھا, مگر کسی نے ہمت نہیں کی کیونکہ اس کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اربوں روپے ہیں, مہینوں کے اندر اربوں روپے آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سسٹمز نہ لگائیں, وہی سسٹم ہم چلنے دیتے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالات ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اس سال کے اینڈ تک, اس بلڈنگ کی افادیت آپ کے سامنے آئے گی اس سال کے اینڈ تک. جب آپ دیکھنا جو فیصلے یہاں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے. اور آپ دیکھنا کہ جو ہم نے آن لائن ٹیچرز ٹریننگ کی ہے,
کبھی کسی نے پہلے کی ہے؟ کوئی بھی کر سکتا تھا. اس وقت ہمارا ہر ٹیچر جو ہے وہ آن لائن ٹرین ہو رہا ہے, اور مانیٹر کہاں سے بیٹھ کے ہو رہا ہے؟ لاہور سے. پہلے کیا تھا؟ لاہور آئیں, چائے پئیں, گپ شپ لگائیں, میٹنگز کی, کوئی ہوئی نہیں ہوئی, ہاں جی ٹریننگ ہوگی, واپس گھر چلے جائیں, ٹی اے ڈی اے بنائیں. اب ہر ضلع کے اندر, ہر گھر کے اندر, ہر جگہ پہ بیٹھ کے, ہر اسکول کے اندر بیٹھ کے ٹریننگ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے ساری آن لائن کر دی تھی. اور مانیٹر کہاں سے ہو رہی؟ لاہور سے, کہ واقعی میں کون سا ٹیچر کتنا پڑھ رہا ہے, کتنا دیکھ رہا ہے, کتنی ٹریننگ لے رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, کیا کر رہا ہے. اگر ٹیچر ٹھیک ہوگا تو کلاس ٹھیک ہوگی, اگر ہیڈ ٹیچر ٹھیک ہوگا تو اسکول ٹھیک ہوگا. ہم نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے, بچوں کا فیوچر ہے, وہ اس ملک کا فیوچر ہے. آپ کی جگہ, میری جگہ انہوں نے کھڑے ہونا, یہ ان کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. جو کسی کو بھی کر دینا چاہیے تھا آج سے 10 سال پہلے, یہ کم از کم کر دینا چاہیے تھا, جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں, یا ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر کیا, یہ آج سے 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. مگر پبلک ایجوکیشن کو جان کے نیچے رکھا گیا, کیونکہ پرائیویٹ ایجوکیشن سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. پرائیویٹ ایجوکیشن یہاں چلی گئی اور پبلک ایجوکیشن تباہ کر دی گئی بالکل. اس لیے یہ سٹیپس جو ہم لیے, ہم نے 12 سے زیادہ انیشیٹوز دیے 3 سال کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک میں بھی ہمیں واپس نہیں جانا پڑا, ایک بھی فائل میں نہیں پڑا, بس صرف ہر چیز آن گراؤنڈ, ہر چیز. کتنی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے آتے ہی پہلے 2 سال کے اندر ہم نے 2000 کمرے بنائے, 1000 سائنس لیب بنائی, 1000 آئی ٹی لیب بنائی, اور 400 لائبریریز بنائی. مجھے صرف یہ بتا دیں, اور وہ ابھی ہمارا 1 سال ڈیلے کرونا کی وجہ سے ہوا. یہ کام ہم نے اسی حکومت میں شروع کیے تھے, اور کرونا کی وجہ سے 1 سال ڈیلے ہوا, نہیں تو وہ 1 سال پہلے ختم ہو جانے تھے. سو یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ملک کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ٹیچرز کے لیے کر رہے ہیں. ٹیچر کو آزادی چاہیے باقی سب چیزوں میں سے, تاکہ جس چیز کے لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے اس کام پہ وہ فوکس کرے, ہمارے بچوں کو پڑھانے پہ. سو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے زبردست کام کیا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے پروگرام کے کیوں چیزیں اوپر نیچے ہوئیں. ایک تو صبح اٹھتے ہی میں نے بارش کا سماع دیکھا, تو ہم نے دیکھا جی, کیونکہ ہمارا سارا فنکشن باہر تھا, ہمیں سارے گیسٹ کو کہنا پڑا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ باہر بارش بہت زیادہ ہے, اور ساری جگہ بارش سے بھیگی بھی تھی. سو ہم نے ان کو آنے سے منع کیا. اس کے بعد سی ایم صاحب نے آنا تھا, پھر وہ تھوڑا ڈیلے ہوا, پھر کینسل ہونے لگا کیونکہ ان کو اسلام آباد فوراً جانا پڑ گیا. انہوں نے فوراً اسلام آباد نکلنا تھا. پھر بھی میری ریکویسٹ پہ میں نے ان سے کہا جی پلیز تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں, کیونکہ سارا سیٹ اپ ہم نے اندر اور باہر کیا ہوا ہے. باہر کا تو چلے رہنے دیں, اندر بھی سیٹ اپ کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج انوگریشن ہو جائے, کوئی ہو یا نہ ہو, آپ کچھ دیر کے لیے آ کے 10-15 منٹ کے لیے صرف انوگریٹ کر کے اس کو یہاں پہ دعا کر کے چلے جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. ان کو ایک دم اسلام آباد جانا پڑا. مجھے پتا ہے کہ آپ کو جب ہم نے کل انویٹیشن بھیجا تھا وہ سی ایم کا کہہ کے بھیجا تھا. آپ کے ساتھ ہمیشہ جب بھی میں نے آپ کو پریس کانفرنس کے لیے یہاں پہ بلایا اسکول ایجوکیشن کی, ہمیشہ میں نے ٹائم کی پابندی کی ہے. آپ کو میرا پتا ہے کہ جب ٹائم ہم نے دیا ہے ہم نے اس کے 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر اندر پریس کانفرنس شروع کی ہے. آج بارش کی وجہ سے ہمارا ایک تو پروگرام سارا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا, دوسری چیز سی ایم صاحب کو ایک دم نکلنا پڑا اسلام آباد کے لیے کیونکہ پروگرام پھر کنفرم صبح نہیں ہو رہا تھا. سو یہ آج ہمیں مشکلات ساری فیس کرنی پڑی. سو میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو ویٹ باہر کرنا پڑا, یہ سب چیزیں میری طرف سے معذرت ہے آپ کو, کیونکہ آج ہماری اپنی اتنی پرابلمز بڑھ گئی تھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں نہ کریں, پھر کینسل ہو, پھر لوگوں کو ان انوائٹ کیا گیا. سو آپ سوچیں کہ 150 بندے کو 10-9:30 بجے کالز جانی شروع کیجیے کہ مت آئیں مت آئیں مت آئیں. سو اس لیے ہمارے لیے آج بہت پرابلمس تھی, مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس جگہ کو انوگریٹ کر دیا. آج سے جگہ میں کام شروع ہو جائے گا, اس جگہ کو آپریٹو کر دیا ہے. اور میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ویٹ کیا اور آپ نے پیشنس سے ویٹ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کوئی سوال ہے تو پلیز. 11 نہیں, یہاں پہ صرف سب کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا, ایک جگہ پہ ڈیٹا اکٹھا ہوگا. کیونکہ ہوتا کیا تھا ابھی تک, کیا ہو رہا تھا, ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اس کے پاس پڑا ہوا ہے, ڈفرنٹ سائلوز کے اندر, کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا, کوئی پتہ نہیں کہ کس کا ڈیٹا
کیا چاہتا ہے, کس کا ڈیٹا. یہاں پہ بیٹھ کے سارے ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا کراس کیا جائے گا, اس کو کراس میچ کریں گے, اس میں دیکھیں گے پرابلمز, بڑی پرابلمز کیا آ رہی ہیں, چھوٹی پرابلمز کیا آ رہی ہیں, اینالائز کیا جائے گا ایک جگہ بیٹھ کے سارے ڈاٹے کو, تاکہ جو بھی اگلا سٹیپ لینا ہو ہمیں پتا ہو کہ اگلا سٹیپ کون سا لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج سی ایم صاحب کے آنا تھا, پائلٹ اسکول میں گزشتہ روز جو ہے بچوں سے جو ہے صفائی کروائی گئی ہے, اور پی ایم آئی یو کے بالکل ساتھ غیر قانونی رہائش گاہ جو ہے پائلٹ اسکول میں ہے, کیا آپ کے علم میں ہے؟ اور پورے پنجاب میں جو ہے غیر قانونی جو رہائش گاہ اسکولوں میں قائم ہے, اس پہ کوئی نوٹس لیں گے کہ بس؟ سر مجھے آپ نے صفائی کا تو ابھی بتایا, مجھے تو نہیں پتا کہ بچوں سے صفائی کروائی. چلیں آپ مجھے ضرور بتائیں, اس پہ آپ کو میرا پتا ہے کہ میں ایکشن لینے والوں میں سے ہوں. اگر آپ مجھے کوئی چیز بھی آگے کمپلینٹ بتائیں گے تو اس پہ ایکشن لیا جائے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میڈیا نے آج تک, میں آپ سب یہاں کھڑے ہیں, آپ لوگوں نے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی اور میں نے اس پہ ایکشن نہ لیا ہو, تو آپ مجھے اس پریس کانفرنس کے ساتھ بتائیں. جی ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک بچہ دل برداشتہ ہو کے اس کو پنش کیا جاتا ہے, وہ چھلانگ لگا دی, اس کے بعد اس کو چوٹ آ گئی ہے, اس کے بعد انکوائری چل رہی ہے, انکوائری کو بھی تقریباً 10 سے 15 دن سے اوپر ہو گیا ہے. وہ کیا انکوائری بنی, اس کا کیا ریزلٹ آیا, کس کو پنش کر رہے ہیں, اسکول سیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اسکول سیل کر دیا تھا ہم نے, جی اسکول ہم نے سیل کر دیا. ایف آئی آر جی ہم نے اسکول سیل کر دیا تھا. میں باقی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں لے کے لاہور سی سیل میں نے خود, میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اس کا, میں نے سیل کروایا تھا فون کر کے. بالکل آپ جیسے بات کریں, میں نے اسکول سیل کروایا تھا. مجھے یہاں تک کہ اپروچ کیا گیا تھا کہ جی اسکول کھلوا دیں, میں نے کہا نہیں میں نہیں کھلوا رہا. مجھے اپروچ کیا گیا, مجھے اپروچ کیا گیا تھا کہ کھلوا دیں. آپ سوچ ابھی کی جو اپڈیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیچرز ہیں, جو 2 ٹیچرز ہیں, نہیں اس وقت سیل ہوا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج بھی وہ سیل ہے, کیونکہ پھر باقی بچوں کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, ہم نے باقی بچوں کا بھی تو دیکھنا. ہوا اس طرح تھا, چاہیے تھا کہ 2 یا 4 دن میں انکوائری کر کے اس کی رپورٹ پبلک. دیکھیں رپورٹ پبلک ہمیشہ ہم نے کی ہے, رپورٹ اب بھی پبلک ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اسکول صرف میں نے اس لیے پھر کھلوایا کیونکہ باقی طرف سے ہو رہا تھا کہ جی باقی بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ آگے فائنلز آ رہے ہیں, کیونکہ فائنلز 2 مہینے کے بعد آگے فائنلز آ جانے, تو بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کھول دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, مگر انکوائری میں آپ کے سامنے رپورٹ ہے. ڈائریکٹر آڈر نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں پر بڑھتیاں ہوتی ہیں غیر قانونی ہر سال ہوتی ہیں, اس پہ آپ کیا اسٹیپ لے رہے ہیں؟ اور آپ سننے میں جائے کہ سی او لاہور سے وہ لے کے تمام پرنسپل کو دے دے گئے کہ وہ درجہ 4 کی جو جتنی بھی نوکریاں ہیں وہ دیں گے, کیا کہیں گے اس میں؟ درجہ 4 کی سب نوکریوں پہ, ہر قسم کی جو درجہ 4 کی نوکری ہے اس پہ بین ہے اس وقت, کوئی نہیں لگے گا کہیں پہ. کوئی لگتا ہے مجھے بتائیں. مراد صاحب یہ بتائیں کہ 15 مارچ تک آپ نے وقت دیا تھا جو غیر رجسٹرڈ اسکول تھے, کس کا غیر رجسٹرڈ اسکول تھے, اب اگر وہ وقت گزرتا ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال تھا کہ ابھی پنجاب میں, لاہور میں, پنجاب میں کتنے ٹیچرز کی کمی ہے؟ پنجاب میں جی آلموسٹ 50,000 ٹیچر کی کمی ہے. میں سچ بولوں گا آپ کے ساتھ آ کے, میں ابھی بھی جب سی ایم صاحب کے ساتھ یہاں واک کر رہا تھا, اس جگہ کو ان کو دکھا رہا تھا, انوگریٹ ہو رہا تھا, میری ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں پہلا سائیکل تو میرے خیال سے ہم کرنے جا رہے ہیں, اس پہ لائمل صرف بنا رہے ہیں, اپروول ہو گیا ہوا ہے میرے خیال سے 15,000 ہے یا 15,000 ٹیچرز کا تو ہم نے اپروول لے لیا ہوا ہے. میرے خیال سے اس کو اکٹھا تو 50,000 نہیں کر سکتے, ان کو بلاکس کے اندر کر کے سال کے اندر 1.5 سال میں, ہوپ فلی سال کے اندر اندر ہی ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے, مگر پہلے 15,000 کا جو اپروول ہو گیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چھٹیاں جو سرما کی ہیں اس کا کیا پلان شیڈول آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں سرما کی جو چھٹیاں ہیں اس کا کیا شیڈول ہے, اور ساتھ ہی جو آپ نے لاہور میں شروع کرنے جا رہے ہیں خواجہ سراہ کے لیے اسکول, اس کا کیا پلان ہے؟ پہلا اسکول کہاں ہوگا, اس کے لیے کیا جگہ رکھی ہے؟ دیکھیں وہ میں آپ کو سب کو بلاؤں گا وہاں پہ, اور انشاءاللہ بڑی اچھی اوپننگ ہم کریں گے اس کی. جو ٹرانسجینڈرز کا, ٹرانس ایجوکیشن کا پہلا لاہور میں ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں, اس کی سارا ہم نے ہوم ورک کر لیا ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی کہ ایک اتنا بڑا سیکشن سوسائٹی کا ہم نے اس کو بالکل دیوار سے لگایا ہوا تھا, اور ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور ہم ان کو پڑھنے تک کا موقع نہیں دے رہے. تو میرے خیال سے آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی یہ پہلا اسکول تو لاہور کا ہوگا, مگر آپ دیکھنا ہر تحصیل میں ہم یہ ہر اسکول کھولیں گے, کیونکہ مجھے سب نے کہا جی آپ ان کو ریگولر اسکول میں کیوں نہیں ڈالتے جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ریگولر بچے ہوتے ہیں نا بڑے نادان ہوتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ کئی دفعہ ایسے کامنٹس بنا دیتے ہیں اپنی نادانی کے اندر کہ اس کی وجہ سے دوسرے خواجہ سراج میں بہت افینڈ ہو سکتے ہیں. سو اس لیے ہم نہیں چاہتے, ان کو کم از کم ایک جگہ پہلے ان کے لیے بنائیں, اور پھر آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز
ہم ان کو ڈالیں ریگولر سکولز کے اندر. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں پہلے دور میں جو پرائمری اسکول ہوتے تھے لوگ ایڈمیشن لیتے تھے, وہاں پر بڑے بڑے آفیسر بھی بنتے تھے, لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ بچوں کی بیس وہاں بنتی ہے. وہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن خود اتنی نہیں ہوتی, یا پھر وہ ان کی انگریزی کمزور ہوتی ہے, یا وہ اس طرح نہیں کام کر سکتے, اس لیے لوگ مجبور ہے پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو داخل کریں. کس طرح کنوینس کریں گے کہ ایک اپر کلاس طبقہ یا جیسے جو نارمل لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کی بجائے شہزادہ میں بھی آپ کی طرح کا نارمل آدمی ہوں, سو اس لیے ٹھیک ہے نا, اور میں آپ کو اس کی بالکل بتاتا ہوں, ایگزیکٹ جواب دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو ہم نے ٹیچرز کو بہتر کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو سارے اقدامات بتائے وہ ٹھیک ہے جی. دوسری چیز, آپ نے سنگل نیشنل کریکولم لیا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے پڑھائی کو بھی بہتر کیا. آپ یہ سوچیں کہ میں نے چھٹی کتاب دیکھی نا, جب چھٹی کی کتاب, اس کے اندر ابھی تک فلوپی ڈسک کا تھا. فلوپی ڈسک 80s کے اندر ہوتی تھی اور ابھی تک اس میں فلوپی ڈسک تھی. سو انشاءاللہ تعالی جو اس دفعہ 6 through 8 کی کتابیں آ رہی ہیں اگست میں, جب سال شروع ہوگا, آپ دیکھنا کہ زبردست کتابیں ہوں گی, بہتر کتابیں ہوں گی, اور ان کتابوں کو ہر سال اپ ڈیٹ کیا جائے گا, جو کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا. جو پہلے سے 5ویں والی بھی تھی نا پچھلے سال, ان کو بھی اپ ڈیٹ کیا اس سال ہم نے. سو آپ سوچیں کہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے, ان ٹیچرز کو ابھی جو ہم نے آزاد کیا ہے, جو ان کی, اور جو ہم نئے ٹیچرز ہائر کرنے جائیں گے, جو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, پلس سنگل نیشنل کریکولم, یہ ٹائم تھوڑا سا لگے گا واپس پبلک ایجوکیشن کو اوپر لاتے ہوئے. جو بھی چیز آپ ایجوکیشن کے اندر کریں گے وہ ایک دم نہیں ہوگی, اس کا رزلٹ آپ کو ایک دم نہیں ملے گا. آپ دیکھنا اب آپ نے پہلے کبھی دیکھا کہ اسکول ایجوکیشن نے اس طرح کا کبھی کوئی سٹیپ لیا ہو, پبلک ایجوکیشن یا کسی بھی پبلک سیکٹر میں, جو آج ہم نے سٹیپ لیا, کسی نے اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا. سو اس لیے یہ وہ سٹیپس ہیں, آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے نہیں تو ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں گے, اور ان کے بچے بھی انشاءاللہ تعالی واپس پبلک اسکولز کے اندر آئیں گے. ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے جس میں ریناؤنڈ اسکول تو اپروچ کر لیں گے آپ کو, یا آپ ان کو کر لیں گے, جو اسٹریٹس میں گلی محلے میں اسکول ہے وہ بھی آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کا حصہ کیسے بن سکتے, وہاں کی ٹیچرز کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کس چیز کا ٹیچر ٹریننگ کا؟ ٹیچر ٹریننگ. دیکھیں ہم نے تو اوپن رکھی ہوئی ہے بالکل. آپ کو یہ بتاؤں, پچھلی دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم جب ٹرینرز لے کر آئے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ حکومتی ٹرینرز کو صرف ایک لمٹ تک ٹریننگ آتی, اس سے زیادہ نہیں آتی. میں کھلی بات کروں گا, بالکل سچ بات کروں گا. ہم 50% ٹرینرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئے. جب آپس میں مقابلہ ہوا نا, تو پتا لگا کہ ہم واقعی میں کتنا پیچھے تھے. سو وہ چیز اب اس کو کیے ہوئے 1 سال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ بہتر سے بہتر لوگوں کو لے کر آئیں گے نا, اور پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ انوالو کریں گے, تو آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر بہت ساری دنیا کو, ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچر ہیں ان کو ٹرین کیا یہیں پہ قائد کے اندر. سو آپ دیکھنا یہ پورا ایک چینج آ رہا ہے اس چیز کے اندر. نہیں کہیں نہیں رہ گئی, اس پہ محنت ہو رہی ہے. انصاف اکیڈمی میں بہت محنت ہو رہی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کے لیے, یہ بڑی اچھی چیزیں آگے جو آ رہی ہیں نا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انصاف اکیڈمی بچوں کے لیے ایک ریولوشنری چیز ہوگی, اس ملک کے لیے ایک ریولوشنری چیز ہوگی. جس طرح امریکہ میں خان اکیڈمی ہے نا, اس طرح یہ ایک ریولوشنری چیز یہاں پہ بنے گی, اور فری آف چارج ہوگی. فری آف چارج کہ آپ کو اپنے بچوں کو اکیڈمیاں, مجھے پتا ہے جہاں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں, اپنے بچوں کو اکیڈمیاں بھیجنے کے لیے دوپہر کو بھی پیسے دیتے ہیں آپ, صبح بھی فیسیں دیتے ہیں. صبح کا ٹیچر کہتا ہے شام کو آنا میرے پاس اکیڈمی, وہاں میں تمہیں پڑھاؤں گا. یہ وہ اکیڈمی ہوگی جو ٹی وی پہ چلے گی, فون پہ چلے گی, آپ کے لیپ ٹاپ, ہر چیز پہ چلے گی, اور فری آف چارج ہوگی. جتنی مرضی دفعہ لیکچر سنیں, جتنی مرضی دفعہ آپ کوئز دیں, آپ اپنے بچوں کو پاس بیٹھ کے, بچہ دکھاؤ رزلٹ کیسا کوئز میں آیا, فیل ہوئے دوبارہ کرو. آپ 100 دفعہ اسے کروائیں گے, فری آف چارج ہر چیز ہوگی آپ کے لیے. سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ جب سٹارٹ کیا تھا آپ نے, تو اس وقت تو امپلیمنٹ بڑا اچھا ہو رہا تھا مختلف پرائیویٹ اسکول میں. اب آپ نہیں دیکھتے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ واپس اپنے سلیبس منگوا رہے ہیں؟ میں نے کل ایک اسکول پکڑا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دن با دن جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی ختم ہوتی ہے. آپ دیکھنا کہ پوری سختی ہم کر رہے ہیں اور کریں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں, جو سنگل نیشنل کریکولم کو فالو نہیں کرے گا, جو رپورٹ میرے پاس آتی ہے, میں نے کل ایک اسکول کو شو کاز نوٹس بھجوایا ہے, بلکہ آج جا رہا ہے شو کاز نوٹس, کل ہم نے ان کو پکڑا. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا, لاہور کے اندر ہی. آپ کا جو سلیبس پنجاب گورنمنٹ کا ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, ایک بڑے اسکولس کی بات کری ہوں, ساتھ انہوں نے بہت سی بکس اپنی ایڈ آن کر دی. آپ کی والی بات کہ نئے سیکھنے میں ہم روک نہیں سکتے, لیکن بوجھ تو بچے میں بن رہا ہے نا. دیکھیں یہ ہے کہ ہر چیز جب آپ شروع کرتے ہیں نا,
اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. میں تو بالکل سختی سے کھڑا ہوں. آپ کو میرا پتہ ہے پچھلے 3 سال سے, اب آپ کو میرا پتہ لگ گیا ہے 3.5 سال میں. سو میں تو امپلیمنٹ ڈنڈے کے زور پہ کروا رہا ہوں اور کرواتا رہوں گا, اور جہاں پہ ایشو آ رہا ہے مجھے بتائیں. آپ محکمہ تعلیم کا پروجیکٹ تھا, پنجاب کے اسکول جو تھے ان کو سولر انرجی کے اوپر منتقل کیا جانا تھا, اس پورے منصوبے کے اوپر لاگت کتنی آئے گی, کتنا ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, کتنے اسکولس کو آپ کنورٹ کر چکے ہیں, کتنے مزید کرنے والے ہیں؟ سر یہ انرجی ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا, یہ پچھلی حکومت کا پلان تھا. ٹھیک ہے جی, نہیں دیکھیں جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے نا. میں یہاں بیٹھ کے ایسے کہنا شروع کر دوں کہ نہیں جی ہم کریں, نہیں, یہ پچھلی حکومت کا پروگرام تھا, اس کو وہ فالو اپ انرجی ڈپارٹمنٹ کری ہے. ہم اتنا فالو نہیں کریں جتنا انرجی ڈپارٹمنٹ کری, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی تھی, ان کے پاس کرائٹیریا تھا. کرپشن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا جی, 10 ارب روپے, اس کا مطلب ہے جو پچھلی حکومت ہے جس میں گزشتہ پہلے جو منسٹر تھے رانا مشہور صاحب, وہ اس کا مطلب ہے کہ سال میں 10 ارب روپے کی کرپشن کر کے چلے گئے ہیں, تو اس کو واپس کیسے لائیں گے؟ اب اگر 10 ارب روپے بڑی ایک اماؤنٹ ہے سال میں, یہ منیمم 10 ارب ہے, منیمم. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیسوں کا لین دین ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں 10 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, میں منسٹر بیٹھا ہوں, مجھے کہتے ہیں جی ہاں یہ بیگ آپ کے لیے جی. اگر میں ان سے کہوں جی ہر سال مجھے کیا ہے 2 ارب کا بیگ آ کے میرے دفتر میں کیش پڑا ہو, کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ جی آ کے یہاں 2 ارب کا کیش پڑا ہے پھر چلا گیا. کسی یہ جو کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں یہی تو سب سے بڑا ان کا پرابلم ہے. ان کو پکڑا اس طرح گیا ہے کہ سارا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, ورنہ یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. یہ ہوتا رہا ہے پہلے, بالکل رانا مشہود کیا سارے جو یہ لگے ہوئے تھے اسی طرح. کیوں نہیں آنے دیتے ٹیکنالوجی کو, کیوں اتنی لڑائی اس جگہ کو بنانے کے لیے؟ میں نے 3 سال لڑائی کی ہے, ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کرپشن سے پاک ہو گیا ہے؟ بالکل بھی نہیں. جس دن ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. ہم کوشش میں پوری لگے ہوئے ہیں, سو اس لیے, مگر میجورٹی جو ہے وہ ہم نے کرپشن جو ہے اس کو منیمائز کیا. ختم کبھی بھی نہیں ہوگی, کوئی نہ کوئی یہ رستہ ہمیشہ نکال لیتے ہیں, ہم بند کرتے تھے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری